جتنی سیاسی غلطیاں پی ٹی آئی نے کی اور مسلسل کرتی جا رہی ہے، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ تین میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی قیادت دانستہ طور پر مسلسل سیاسی غلطیاں کر رہی ہے تاکہ اس کا بانی اندر رہے اور وہ باہر رہے۔ دوسری بات یہ کہ شاید وہ سیاست سے ہی نابلد ہیں، اس لیے نادانستہ سیاسی غلطیاں کرتی جا رہی ہے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ان سیاسی غلطیوں کا خمیازہ بانی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ان کے کارکنان کے علاوہ جماعت بھی بھگت رہی ہے، وکالت اور سیاست سے ناواقف ارکان، اور اسی تکون کی وجہ سے پارٹی اور پارٹی لیڈر شدید اندرونی اختلافات کا شکار نظر آتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ پارٹی فیصلوں کی طاقت اور اختیار کس کے پاس ہے۔ یہ ہر وقت کنفیوز نظر آتے ہیں۔ پارٹی چیئرمین کا عہدہ برائے نام اور صرف خانہ پوری کے لیے ہے، اور یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے۔ شاید ہی کوئی جماعت ایسی ہو جس کا سربراہ اتنا کمزور اور بے بس ہو جتنا کہ اس جماعت کا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی جماعت اسلامی، ایم کیو ایم پاکستان، جے یو آئی ایف اے کی مثال دے تو ان جماعتوں کے سربراہان بھی مجلس شورا اور کمیٹی کے متفقہ فیصلوں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو عرض ہے کہ وہ تو منظم جماعتیں ہیں، ان کا ایک سربراہ بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں آگے نکلنے اور نمبر بنانے کا تصور ہے، نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اجازت ہے۔ نمبر گیمنگ کی گیم وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتی۔ وہ طے شدہ قواعد و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں معاملات بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ ہر کسی کو نمبر گیم پورا کرنا ہے۔ اس جماعت میں سبھی اپنے آپ کو رہنما تصور کرتے ہیں اور اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق آگے نکلنے اور نمبر بنانے کی کوشش میں سرگردہ نظر آتے ہیں۔ اس بے ہنگم اور غیر سیاسی صورتحال میں بانی سمیت سب پیچھے ہی ہیں۔ پارٹی میں کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرنا ہے، اس کے مقاصد اور نتائج کیا ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی کی سیاسی غلطیوں کو دانستہ غلطیاں کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے معاملے کے بعد نہ تو کسی کا کوئی فائدہ ہوا بلکہ نقصان زیادہ ہوا، اور اس کا مقصد اپنی پارٹی اور اپنے بانی کو ہمیشہ کے لیے مشکلات میں دوچار کرنے کے مترادف ہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے بانی کے اصول کے مطابق ایک یو ٹرن جماعت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ میں کہتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ صبح کے فیصلے سے شام کو کس طرح منحرف ہونا ہے، نہ یہ احساس ہے کہ یو ٹرن کے بعد اثرات کیا ہوں گے۔ حالانکہ یو ٹرن پالیسی کے اثرات بانی خود بھی بھگت رہے ہیں، اور آپ نے گزشتہ دنوں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ان اثرات کو بھگتتے بھی دیکھا۔ یو ٹرن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اعتراف ہوتا ہے جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا، واضح طور پر آ کے یہ کہہ دیتے ہیں۔ صحیح، درست اور سوچ سمجھ کر غیر انتشاری اور انا کو ایک طرف رکھ کر فیصلوں پر یو ٹرن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے۔ اور سیاست میں غیر سیاسی اور جذباتی و بچگانہ بیانات اور فیصلے اپنی سیاسی ساکھ کو خود اپنے ہی ہاتھوں مجروح کرنا ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں پیش نظر آتی ہے۔ بانی کی رہائی کے لیے انتشاری اور غیر سیاسی ناکام احتجاجوں کی سیریز سے لے کر 26ویں آئینی ترمیم اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی میں شمولیت تک اور اقرار کے بعد انکار کے فیصلوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی فیصلوں اور سمجھ بوجھ سے عاری ہو چکی ہے، جو شدید داخلی انتشار کا شکار نظر آتی ہے۔ ان کا آپسی کنفلکٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس سے نقصان ان کی پارٹی کو بھی ہے، ان کے بانی کو بھی ہے۔ جبکہ ہر طرف سے مایوسی نے بانی کو بھی بدظن اور ذہنی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ آئے دن ہر ایک کی پیشی کرتے ہیں اور ان کی سرزنش کرتے ہیں۔ ان کی ہدایات سیاست سے کسی بھی طرح میل نہیں کھاتی۔ ان کے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں موجود سیاسی سوچ رکھنے والے بعض ارکان شاید جلد ہی کچھ اور فیصلہ کر لیں، جس کا نتیجہ آپ زین قریشی کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنما اب عدالتی فیصلوں یا کسی معزز جج کی چھٹی کرنے کو بھی خفیہ اداروں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ حالات یہ بن گئے ہیں کہ بانی کی اہلیہ کے روبکار کے معاملے پر اگر جج صاحب کسی وجہ سے عدالت میں کرسی پر موجود نہ ہیں تو اس سے بھی کسی ادارے کا تعلق بنتا ہے۔ انہوں نے تو اس شخصیت یعنی مولانا فضل الرحمان ان کو بھی نہیں بخشا، جن کے گھر کا دن رات طواف کرتے
اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے. کہاں ڈیزل سے واقعہ شروع ہوا اور بعد میں گھٹنوں کو ہاتھ لگائے. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مولانا کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا مسودہ فائنل کیا تھا. ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا تو دانستہ ایسی باتیں کر کے بانی کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں یا یہ واقعی سیاست، عدالت اور قانون سے نابلد ہے. نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور عین ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے انہوں نے حلف بھی لے لیا. ان کی تعیناتی کے خلاف بیانات اور احتجاج کی غیر منطقی دھمکیاں دینے والوں کا موقف ہے کہ چیف جسٹس کیوں مقرر نہیں کیا گیا. گویا وہ ایک غیر جانبدار اور ایماندار جج کو چیف جسٹس مقرر کرنے پر معترض ہیں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سلیکشن بھی غلط ہوئی ہے. تو چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل تو بڑے مراحل سے گزر کر باہمی مشاورت سے کیا گیا ہے. پھر اس پر اعتراض اور احتجاج، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ بھی تو بتائے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس اگر پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو اس سے ملک و قوم کا نقصان کیا ہوگا؟ آخر اس تعیناتی سے کسی کو کیا اور کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ اور اب اس وقت پر چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر کے پاکستان تحریک انصاف کس طرف معاملہ لے کے جانا چاہ رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی سیاسی غلطیاں ہیں جو ان لوگوں کو ڈبو بھی سکتی ہیں. کبھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنتے جس میں چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور باہر آ کر کہتے ہیں کہ ہم ملک بند کریں گے. شاید اب یہ لوگ اس بات کا تصور کرنے لگے ہیں کہ ہم ریاست کو اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. خدارا ہوش کے ناخن لیں، تحقیق کریں، سمجھے بوجھے اور پھر اپنے راستے کا تعین کریں. اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.